الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا اور وہ گناہ کریں گے، اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ رب العالمین اس طرح ان کو مغفرت دے گا، بخش دے گا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ رب العالمین سے رجوع کیا جائے اور انابت کی جائے، اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے تو اللہ رب العالمین بخشنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ اس حدیث کے اندر اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا کہ بندہ اپنے گناہوں کو لے کر کے مایوس ہو کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ہم نے اتنی بڑی خطائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے معاف کرے گا، نہیں، بلکہ حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرے گا اور وہ گناہ کریں گے، اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو معاف کرے گا۔ اس حدیث سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو گناہ نہیں پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پسند ہے جو توبہ استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے اور مغفرت طلب کرے اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے اسے معاف کرے گا۔ اللہ کو مغفرت پسند ہے، بخشنا پسند ہے، شرط یہ کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے۔ اللہ کو توبہ پسند ہے، گناہ نہیں پسند ہے۔ اس حدیث سے بالکل یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے آزاد ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دوسری مخلوق پیدا کرے گا پھر وہ گناہ کریں گے، نہ، بلکہ اللہ کو توبہ پسند ہے۔ اس لیے ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم فوری طور سے توبہ کریں اور اس گناہ سے فوری طور سے اپنے دامن کو دور کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔